بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 16 ہم نے شروع کیا تھا، اور یہ باب ہے باب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قراءت کے بارے میں کہ نماز میں قراءت کس طرح کرنی چاہیے، کون سی صورت پڑھنا ضروری ہے، اور کس نماز میں کن صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے. تو نماز میں قراءت قرآن کے جو مسائل ہیں وہ اس باب میں بیان کیے جا رہے ہیں. اس باب کی 2 احادیث ہم نے پڑھی تھی. پہلی حدیث سورۃ فاتحہ کی فرضیت کے بارے میں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور ہر نمازی کے لیے، چاہے امام ہو، مقتدی ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھے. اور اس میں وہ نماز بھی شامل ہے جس میں عام طور پر لوگ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، یعنی نماز جنازہ. لا صلاۃ میں ہر نماز کہ کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ وتر کی نماز ہو، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، نماز کسوف یا خسوف ہو، نماز استخارہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، لا صلاۃ کوئی نماز نہیں ہوتی کس کی؟ اس کی جو اس نماز میں سورۃ فاتحہ کو نہ پڑھے. تو اس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے. تو نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اس میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کو پڑھا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی. لہذا اس حدیث کے عموم سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جس میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے. اگلی حدیث جو ہم نے پڑھی، دوسری حدیث، اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی ہیں بنسبت دوسری 2 رکعتوں کے. پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی ہیں اس لیے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کی تلاوت بھی ہوتی ہے، دوسری سورت کو بھی پڑھا جاتا ہے، جبکہ آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے پہلی 2 رکعتیں دوسری 2 رکعتوں سے لمبی ہوتی ہیں. اور اسی حدیث میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں بعض اوقات کوئی ایک آدھ آیت اونچی آواز سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے. اور اس سے معلوم ہوتا مقتدیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ظہر کی نماز میں کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، یا عصر کی نماز میں آپ کون سی صورت کی قرات کر رہے ہیں. تو مقتدی حضرات کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدھ آیت کبھی کبھار اونچی آواز سے پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام اس طرح کرے کہ کوئی ایک آدھ آیت اگر وہ قدر اونچی آواز میں پڑھ لے ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں، کہ تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ چلے کہ امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی حدیث میں یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں لمبی قرات کرتے تھے، لمبی قرات، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیات تک پڑھتے تھے. 60 سے لے کر 100 آیات تک کی قرات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں. اور دوسری جو رکعت ہے وہ پہلی رکعت کی نسبت آدھی ہوتی ہے. پہلی رکعت کی نسبت اس کی طوالت جو ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے. فرض کریں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیات پڑھتے پہلی رکعت میں، تو دوسری رکعت میں آپ 30 آیات پڑھتے. اور اگر پہلی رکعت میں آپ 100 آیات پڑھتے تو دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 آیات پڑھتے.
تو اس طرح پہلی رکعت جو ہے وہ لمبی ہوتی اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبت مختصر ہوتی، اور 4 رکعتوں والی نماز میں پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی اور آخری 2 رکعتیں جو ہیں وہ پہلی 2 رکعتوں کے مقابلے میں مختصر ہوتی۔ اب ہم اگلی احادیث پڑھتے ہیں اسی باب میں۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ فی المغرب بالطور۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقرأ، آپ پڑھ رہے تھے، فی المغرب، مغرب کی نماز میں، بالطور، سورۃ الطور، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، جو 27ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ تو یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں یہ سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، مغرب کی نماز میں، جبکہ سورۃ طور جو ہے یہ چھوٹی صورتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اب بھی سورۃ طور کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کم از کم 2 صفحات پر مشتمل ہے، 2 سے سوا 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو اتنی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی بڑی صورت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں پڑھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا کہ آپ لمبی صورتیں پڑھیں مغرب کی نماز میں۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ مغرب کی نماز میں آخری پارے کی آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، یہ عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً بڑی صورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر کبھی کبھار کوئی امام بڑی صورت بھی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں مقتدی حضرات کو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کہ لیجیے یہ مغرب کی نماز اور اس میں سورۃ طور شروع کر دی، یہ سورۃ الرحمن کو پڑھنا شروع کر دی، یہ سورۃ الزاریات کو پڑھنا شروع کر دی۔ ارے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ طور کو پڑھا مغرب کی نماز میں تو آج کوئی بھی امام پڑھ سکتا ہے۔ تو بڑی صورت پڑھنا کبھی کبھار یہ جواز کے لیے کہ جائز ہے کہ آپ کبھی کبھار مغرب کی نماز میں زیادہ لمبی قرات کر سکتے ہیں، ورنہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، كان في سفر، ایک سفر میں تھے، فصلى العشاء الآخرة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی آخری نماز پڑھائی۔ عشاء کی آخری سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عشاء کی نماز جو ابھی آنے والی ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کو بھی عشاء کی نماز ہی کہا جاتا تھا، اور اس کو کہا جاتا تھا العشاء الاولی، اس کو عشاء کی نماز کو العشاء الثانیہ، العشاء الآخرہ کہا جاتا تھا۔ تو دونوں نمازوں پر لفظ عشاء بولا جاتا تھا، مغرب کی نماز کو العشاء الاولی کہا جاتا تھا اور عشاء کی نماز کو العشاء الآخرہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت براء بن عازب، یہ کس عشاء کا واقعہ ہے؟ یہ عشاء الاولی کا، مغرب کا نہیں بلکہ العشاء الآخرہ، عشاء جو دوسری ہے، یعنی جو ابھی آنے والی ہے۔ مغرب کی نماز ہم پڑھ چکے، اب عشاء کی نماز آنے والی ہے، تو اس عشاء کی نماز کا واقعہ ہے، دوسری عشاء کا، پہلی کا نہیں دوسری عشاء کا۔ تو اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ فقرأ فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورۃ تین کو پڑھا، والتین والزیتون کو پڑھا۔ پھر کہتے ہیں فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے کسی شخص کو نہیں سنا کہ جس کی آواز یا جس کی قراءت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یا آپ کی قراءت سے بہتر ہو، یعنی سب سے بہتر، سب سے خوبصورت آواز وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور سب سے اچھی قراءت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے بہتر کسی سے میں نے نہ تو آواز کے لحاظ سے قراءت سنی اچھی آواز میں، اور نہ ہی قراءت کے لحاظ سے، تجوید کے لحاظ سے، بلکہ سب سے بہتر، سب سے اچھی آواز اور سب سے بہتر تجوید جو ہے
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ گواہی ہے حضرت براء بن عازب کی، اور اس میں کوئی شک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمونہ تھے، بہترین نمونہ، ہر چیز میں بہترین نمونہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو اپنی خوبصورت آواز میں آپ قرات کرتے تھے، خوبصورت آواز میں، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی چیز کو پڑھتے ہوئے گنگنانے کی اور آواز کو اچھا کرنے کی اجازت دی ہے تو وہ قرات قرآن۔ کسی چیز کو پڑھتے ہوئے گنگنانے اور آواز کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی اجازت دی ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قرات قرآن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کر پڑھتے تھے، اچھی آواز میں، ترنم کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور آپ سے بہتر کسی کی آواز نہیں تھی اور آپ سے بہتر کسی کی قرات نہیں تھی۔ تو اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والزیتون کو پڑھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عشاء کی نماز میں بھی قرات مختصر ہونی چاہیے، لیکن یہ واقعہ کس کا ہے؟ حالت اقامت کا یا حالت سفر کا؟ یہ واقعہ حالت سفر کا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفری صعوبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور سفر میں نمازیوں کی تھکاوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مختصر پڑھائی۔ والتین والزیتون چھوٹی سی صورت، ورنہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جو ہے وہ قدر لمبی پڑھاتے تھے، اس میں قرات قدر لمبی ہوتی۔ تو یہ جو والتین والزیتون کی تلاوت کرنا ہے، یہ چونکہ سفر کا واقعہ ہے، سفر میں بندہ تھکا ہوتا ہے، مقتدی بھی تھکے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں قرات جو ہے وہ مختصر کی، ورنہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں قرات اس سے بڑی صورت کے ساتھ کرتے تھے، جیسا کہ بعد میں ایک حدیث سے معلوم ہوگا۔ اگلی حدیث، اور اگلی حدیث ذکر کرنے سے پہلے میں یہاں ایک عرض کر دوں کہ آپ حضرات میں سے کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ابھی لکھ کے بھیج دیں۔ میں چاہوں گا کہ جس طرح میں نے پچھلے ہفتہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ عشاء کی اذان سے پہلے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت مختصر ہوتا ہے، درس تفسیر بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ کے سوالات بھی لیں تو کافی لمبا وقت ہو جاتا ہے، اور رات بہت مختصر ہوتی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں وہ عشاء سے پہلے آپ لکھ کے بھیج دیں۔ انشاءاللہ میں اس درس کے اختتام پر ان سوالوں کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریہ فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلا ایک آدمی کو علی سریۃ ایک چھوٹی سی فوجی مہم پر، سریہ سے مراد فوجی مہم ہے یا چھوٹا سا لشکر سمجھ لے، فوج کا ایک چھوٹا سا لشکر، اس لشکر پر امیر بنا کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو۔ فکان یقرأ لاصحابہ، تو وہ قرات کیا کرتا تھا اپنے ساتھیوں کے لیے فی صلاتہم، ان کی نماز میں، یعنی وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اس کے لشکر میں جو لوگ تھے اس کے اندر تھے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے لشکر کے دوستوں کو وہ نماز پڑھایا کرتا تھا۔ تو نماز میں ایک خاص چیز تھی، ایک خاص بات تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ خاص بات کیا تھی؟ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو وہ صحابی جو ہے وہ اختتام کرتا تھا، وہ ختم کرتا تھا اپنی قرات کو بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے ساتھ، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی قرات کرتا اور اس کے بعد آخر میں کون سی سورت پڑھتا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اختتام قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے ساتھ کرتا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا، چنانچہ جب یہ صحابہ کرام لوٹے، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی کہ ہمارے جو امام صاحب تھے وہ ہر نماز میں ہر مرتبہ قرات کے اختتام پر قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات تھی اور نئی بات تھی
جو ان صحابہ کرام نے اس اپنے امیر لشکر سے سنی تھی اور دیکھی تھی، تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ کیونکہ یہ نئی بات ہے تو اپنے قائد، اپنے نبی اور اپنے امام کے سامنے ذکر کریں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ صحابی اس طرح سے اپنی قرات کے اختتام قل هو اللہ احد کے ساتھ کرتے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا سلو، اس سے پوچھو، سوال کرو اس سے، لأي شيء يصنع ذلك، وہ ایسے کیوں کرتا؟ فسألوه، تو انہوں نے اس سے پوچھا، فقال، تو اس نے کہا لأنها صفة الرحمن عز وجل، کیونکہ یہ جو قل هو اللہ احد کی جو صورت ہے، سورۃ الاخلاص، یہ رحمان عز وجل کی صفت ہے۔ اس صورت میں رحمان عز وجل کی صفت ہے، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا کہ رحمان کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، اور کیا اللہ کے بعد اللہ کی اولاد بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ ہی خود اللہ تعالیٰ کو جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں باپ بھی نہیں۔ جس طرح ایک ہوتا ہے نا، تعارف ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں، جی آپ کا نام کیا ہے، جی میرا نام فلاں ہے، آپ کس کے بیٹے ہیں، جی میرے باپ کا نام یہ ہے۔ تو آدمی کی پہچان اس کے باپ کے ساتھ کی جاتی ہے، یا اس کا اگر کوئی بیٹا قابل ذکر ہو، مشہور ہو چکا ہو، تو اس کے بیٹے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا وہ فلاں جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، فلاں شخص اس کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا، کیا تعارف ہے؟ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اللہ کا کوئی ماں باپ بھی نہیں، اللہ کو نہیں جنا گیا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کے ماں باپ نہیں، بلکہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اللہ جیسا، اللہ کے برابر اور اللہ کے ہم مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، منفرد ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے، یکتا ہے، اس جیسے افعال کسی کے اندر نہیں پائے جا سکتے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ لأنها صفۃ الرحمن، کہ میں اپنی قرات کے اختتام قل هو اللہ احد کے ساتھ کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ یہ رحمان کے تعارف پر مشتمل ہے، میرے خالق و مالک کے تعارف پر مشتمل ہے کہ میرا خالق و مالک کون ہے۔ فأنا أحب أن أقرأ بها، کیونکہ رحمان کا تعارف ہے اس صورت کے اندر، صورت اخلاص کے اندر، تو میں پسند کرتا ہوں کہ اس صورت کی قرات کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی کا جو جواب تھا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس صورت سے محبت کرتا تھا۔ اور اس صورت سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رحمان سے محبت تھی، جس رحمان کا تعارف اس صورت کے اندر پیش کیا گیا اس کے ساتھ اس صحابی کو محبت تھی، تو اس کی وجہ سے یہ اس صورت کو بار بار پڑھتا تھا۔ یعنی محبوب کی جو محبوب چیز ہوتی ہے اس سے بھی محبت کرنے والے کو محبت ہوتی ہے، یعنی ایک تو محبوب سے محبت ہوتی ہے، دوسرا جس چیز سے محبوب محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ چونکہ میرے محبوب کو یہ محبوب ہے تو مجھے بھی محبوب۔ تو اللہ رب العزت کو سورۃ الاخلاص چونکہ پسند تھی تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا تھا، تو اس نے سورۃ الاخلاص سے محبت کر لی، اس لیے یہ ہر نماز کی قرات کے اختتام وہ سورۃ الاخلاص کے ساتھ کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، اس صحابی کو بتلا دو، ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس صحابی کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعارف پر جو مشتمل صورت ہے سورۃ الاخلاص، یہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کر لی۔ اس صورت میں جو اصل مسئلہ، اس حدیث میں جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، وہ ایک ہی رکعت میں 2 سورتیں پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو اصل مسئلہ جو بیان کرنا مقصود ہے، یہ واقعہ تو جو ہے سو ہے، اور اس میں فضیلت ہے اس صحابی کی کہ اللہ تعالیٰ اس صحابی سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اصل جو مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے اس باب کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک شخص، ایک نمازی
ایک رکعت میں 2 سورتوں کی تلاوت کر سکتا ہے. جس طرح کہ یہ صحابی صرف سورت فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت پہ اکتفا نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آخر میں سورت الاخلاص بھی پڑھتا تھا. لہٰذا کوئی بھی نمازی جو ہے وہ ایک ہی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 2 سورتوں کی تلاوت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا. دوسرا ایک اور اہم مسئلہ ہے اس حدیث کے اندر، اور وہ آپ کے لیے قابل توجہ ہے. ویسے تو سارے مسائل قابل توجہ ہیں، یہ مسئلہ خصوصی طور پر قابل توجہ. وہ یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب جو ہے، صورتوں کی ترتیب وہ واجب نہیں ہے. صورتوں کی ترتیب کا خیال کرنا نماز کی قرات میں صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا یہ واجب نہیں ہے. ورنہ اگر واجب ہوتا اگر اس طرح واجب ہوتا تو پھر یہ صحابی ہر سورت کے اختتام پر یہ قل هو اللہ احد نہ پڑھتا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ صحابی فرض کریں پہلی رکعت میں اس نے قل اعوذ برب الفلق پڑھا، قل اعوذ برب الفلق، اور قرات کے اختتام کس سورت کے ساتھ کیا؟ قل هو اللہ احد کے ساتھ. حالانکہ قل هو اللہ احد پہلے ہے اور قل اعوذ برب الفلق بعد میں ہے. اور دوسری رکعت میں وہ قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہو اور اس کے بعد آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہو، تو قل اعوذ برب الناس بعد میں ہے، قل هو اللہ احد بعد میں پہلے ہے. تو اس طرح ترتیب کا خیال رکھنا فرض یا واجب نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ترتیب نہ رہے نماز کی قرات میں، اگر ترتیب نہ رہے، صورتوں کی ترتیب نہ رہے تو اس سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ غلط، سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں. اگر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا تو اس صحابی کو بھی یہی حکم دیا جاتا کہ تم سجدہ سہو کیا کرو، لیکن ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا اس صحابی کو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں صورتوں کی ترتیب، اس میں کوئی شک نہیں کہ صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا افضل ہے، اور صورتیں اسی طرح پڑھی جائیں جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ہیں. لیکن اگر صورتیں آگے پیچھے ہو جائیں، مثلا پہلی رکعت میں آپ نے بعد میں آنے والی صورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں آپ نے اس سے پہلے آنے والی صورت کو پڑھ لیا، اس میں کوئی حرج نہیں. فرض کر لیں آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا الہاکم التکاثر اور دوسری رکعت میں آپ نے پڑھ لیا القارعۃ ما القارعۃ، اس میں کوئی حرج نہیں. حالانکہ القارعہ پہلے ہے اور الہاکم التکاثر بعد میں ہے. تو افضل یہی تھا، بہتر یہی تھا کہ ترتیب کے ساتھ پڑھتے، پہلے القارعہ بعد میں الہاکم التکاثر. لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل ایک تو یہ حدیث ہے، اور دوسری دلیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تہجد کی نماز میں اس طرح ترتیب آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کی قرات میں صورتیں آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. بعد میں آنے والی صورت پہلے پڑھ لی اور پہلے آنے والی صورت کو بعد میں پڑھ لیا، بعد میں جو رکعت ہے. تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشى فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فلولا صلیت، کیوں نہ تم نے نماز پڑھائی سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ، والشمس وضحاها کے ساتھ، واللیل اذا یغشی کے ساتھ. فانه يصلي وراءك الكبير، کیونکہ تمہارے پیچھے بڑی عمر کا بندہ بھی نماز پڑھتا ہے، والضعیف اور کمزور قسم کا بندہ بھی نماز پڑھتا ہے، وذو الحاجہ اور ضرورت مند آدمی، حاجت مند آدمی بھی تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ دراصل یہاں پر مختصر بیان کی گئی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے. امام تھے اپنے محلے کے، اپنی مسجد کے امام تھے. تو عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھاتے تھے. کسی صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ لمبی نماز پڑھتے ہیں، نماز انہیں لمبی پڑھاتے ہیں، اس میں قرات بڑی لمبی کرتے ہیں، اور خاص طور پر عشاء کی نماز. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دن بھر تھکے ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً بعد سونا چاہتے ہیں. تو یہ امام صاحب جو ہیں یہ عشاء کی نماز لمبی پڑھاتے تھے. شکایت ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی یہ شکایت. تو آپ نے فرمایا، آپ نے معاذ بن جبل کو بلا کر کے کہا افتان انت یا معاذ،
معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ مطلب تمہاری وجہ سے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، یا نماز پڑھنے آتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں، کہ ہمارے امام سب لمبی قرات کرتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں نماز پڑھنے والے آپ کے جو مقتدی ہیں۔ افتان انت، کیا تم فتنے میں ڈالتے ہو لوگوں کو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو صورتیں ہیں سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، تم یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی عشاء کی نماز میں تمہیں یہ صورتیں پڑھنی چاہیے۔ ان صورتوں کو کہتے ہیں اوساط مفصل۔ صورتیں تین قسم کی ہیں، کہ سارے مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل۔ چھوٹی صورتیں، درمیانی صورتیں اور لمبی صورتیں، تین قسم کی صورتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو جو کہ سارے مفصل ہیں، جو چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو مغرب کی نماز میں پڑھنا چاہیے، اور جو اوساط مفصل ہیں، درمیانی صورتیں، یہ جو سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشی، یہ درمیانی صورتوں میں سے ہیں۔ تو ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں۔ ان تینوں نمازوں میں یہ اوساط مفصل درمیانی قسم کی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور جہاں تک لمبی صورتوں کا تعلق ہے تو وہ پڑھنی چاہیے کس میں؟ فجر کی نماز میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عشاء کی نماز میں یہ صورتیں پڑھا کرو، تاکہ یہ صورتیں درمیانی ہیں، نہ بہت چھوٹی ہیں نہ بہت لمبی ہیں، درمیانی سی صورتیں ہیں۔ جو بھی تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا، اور خاص طور پر تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو نماز کے بعد فوراً کسی کام کے لیے جانا ہوتا ہے، تو تم ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز درمیانی سی پڑھایا کرو، نہ بہت زیادہ لمبی ہو نہ بہت ہی مختصر ہو، درمیانی سی نماز پڑھایا کرو۔ تو یہ حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ عشاء کی نماز درمیانی سی ہونی چاہیے، نہ بہت لمبی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت مختصر ہونی چاہیے، درمیانی سی نماز ہونی چاہیے عشاء کی نماز۔ یہ باب ختم ہوا، نماز میں قرات کے مسائل کے متعلق یہ باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر اس باب کے متعلق کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے، نماز میں قرات کے متعلق اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، وہ جو حدیث ہے نا اس حدیث سے پہلے ایک باب ہے، میرے پاس ایک باب ہے، باب نمبر 17 جو ہے، باب ترک الجہری بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا بیان ہے اس باب کے اندر۔ تو آپ کے ہاں ہو سکتا ہے یہ باب نہ ہو، یہ باب نہیں، چلیں تو یہ باب اور اس میں جو حدیث ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالات لیں گے انشاءاللہ۔ باب ترک الجہری بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھنا، جہرن پڑھنے کی قرات کو چھوڑ دینا، ترک الجہر، جہر کو چھوڑنا۔ کس کا جہر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن نہ پڑھنا، اس کا بیان ہے اس باب کے اندر۔ حدیث کون سی ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کانوا، یہ سب کے سب جو ہیں، کانوا یفتتحون الصلاة، نماز شروع کیا کرتے تھے، بالحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ نماز شروع کرتے تھے، یعنی نماز کی قرات شروع کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے صلیت مع ابی بکر، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وعمر، اور عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعثمان، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فلم اسمع احدا منہم، تو ان سب میں سے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سب میں سے کسی کو میں نے نہیں سنا کہ اس نے پڑھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھا ہو، میں نے کسی سے بھی ایسا نہیں سنا۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ ابی بکر،
اور ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وعمر اور عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وعثمان اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پیچھے بھی نماز پڑھی، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ، تو یہ نماز شروع کیا کرتے تھے کس کے ساتھ؟ بالحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ، یعنی اس کی قرات کے ساتھ نماز شروع کرتے تھے. لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب حضرات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں حضرات جو ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، نہیں ذکر کرتے تھے فی اول قراءت، نہ قراءت کے شروع میں، ولا فی آخرہا، اور نہ ہی قراءت کے آخر میں. یہ جو حدیث ہے اس سے جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس میں دو مسئلے ہیں، اس حدیث کے اندر دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. یہ سورۃ فاتحہ کی آیت سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اور یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کی ایک آیت کا حصہ ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، جو خط لکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس خط کے شروع میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چونکہ وہ خط کا جو متن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی خط کے متن کے ضمن میں ذکر کر دی گئی ہے. تو سورۃ النمل کی ایک آیت کا حصہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ بات جس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ بالاجماع امت کا اجماع ہے کہ سورۃ النمل کی ایک آیت کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بات، اس پر بھی امت کا اجماع ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت ہے یہ صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. دو صورتوں کے درمیان، ہر دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے نازل کی گئی، سوائے ایک صورت کے، اور وہ کون سی ہے؟ سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ کی شروع میں یہ صورت نازل نہیں کی گئی، اس لیے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے احکامات ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فاصلہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورۃ التوبہ کے شروع میں نہیں ہے. باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے. اس پر بھی ساری امت کے اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں ہے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، یہ سورۃ فاتحہ اس سورت کی ہی ایک آیت ہے. اس لیے وہ جب 7 آیات شمار کرتے ہیں تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم شمار کرتے ہیں، اس کے بعد جو باقی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم 3، مالک یوم الدین 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5، اہدنا الصراط المستقیم 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7. اس طرح وہ 7 آیات شمار کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کی آیت سمجھتے ہوئے. اسی لیے جن اہل علم کا یہ موقف ہے، بات توجہ سے سنتے رہیں، جن اہل علم کا یہ موقف ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی ہی ایک آیت ہے، ان کا ہی یہی موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں، ہر جہری نماز میں قرات کی ابتدا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ ان علماء کا موقف ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے. لیکن یہ موقف غلط ہے، یہ موقف درست نہیں ہے. درست موقف وہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا یہ صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے نازل کی گئی. سورۃ الفاتحہ کی مستقل آیت، سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے ایک آیت نہیں ہے. ورنہ اگر یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہوتی، ذرا بات توجہ سے سنتے رہے، اگر یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلفائے راشدین بھی قرات کی ابتدا کس سے کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتے.
جبکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چاروں حضرات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کے چاروں حضرات جو ہیں یہ اپنی قرات کی ابتدا کس سے کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کیسے ہوں گی؟ حالانکہ حدیث کے اندر سورۃ الفاتحہ کو السبع المثانی کہا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ 7 آیات پر مشتمل ہے جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات پھر کس طرح سے ہوں گی؟ سورۃ الفاتحہ کی آیات جو 7 ہیں، جس طرح کی حدیث میں اس سورت کو السبع المثانی کہا گیا ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں، تو 7 آیتیں کس طرح ہوں گی؟ الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم 6، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7۔ اس طرح یہ 7 آیات ہوتی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے جو کہ صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ لہذا اس کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری نمازوں کی قرات میں جہرن نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ سرن پڑھنا چاہیے۔ اور یہ دوسرا مسئلہ ہے جو کہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ پہلا مسئلہ جو میں نے سمجھایا آپ کو وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے اور یہ سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے نہیں، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اس کو نماز میں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ نماز میں اس کو سرن پڑھنا چاہیے۔ آپ پہلے جیسے ہی آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے یا دعائے استفتاح پڑھیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا والی دعا پڑھیں گے، یا سبحانک اللہم و بحمدک والی دعا پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سرن پڑھیں گے آپ، چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، چاہے آپ امام ہوں، چاہے آپ مقتدی ہوں، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، ہر 3 حالت میں، ہر حالت میں آپ کو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ تعوذ کی طرح سرن ہی پڑھنی چاہیے، چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو۔ اس کے بعد پھر آپ سورۃ الفاتحہ کی قرات جو ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ کریں گے اگر نماز جو ہے وہ جہری نماز ہو اور آپ امام ہوں۔ تو اس طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سرن پڑھنی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو حدیث ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن پڑھنا چاہیے، ورنہ اگر یہ جہرن پڑھنا، اس کو جہرن پڑھنا مشروع ہوتا تو سب سے پہلے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرن پڑھتے، لیکن آپ نے کبھی پوری زندگی میں آپ نے جہرن ایک نماز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن نہیں پڑھا۔ اسی طرح آپ کے بعد جو خلفائے راشدین جن کا ذکر یہاں اس حدیث کے اندر ہے، وہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ بھی جہرن نہیں پڑھتے تھے بلکہ سرن پڑھتے تھے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن پڑھنا چاہیے، جہری نمازوں میں بھی جہرن نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ جو حضرات آپ یہاں پر بعض ائمہ کرام کو جانتے ہیں، بعض مساجد میں جو ائمہ ہیں وہ اپنی قرات کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ قرات کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ موقف درست نہیں ہے اور صحیح موقف وہی ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پر آج کا درس ختم ہوتا ہے، اب آپ کے سوالات۔ ہاں جی، یہ آپ نے بات کی کہ 7 آیات کا مشمل ہے یا جو بسم اللہ آپ کو پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن پاک میں تو یہ 7 آیتوں میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، جو کہ قرآن پاک یہاں پہ چھپے ہوئے بھی آتے ہیں یا سعودیہ سے بھی ملتے ہیں جو کہ مسلم پریس میں چھپتے ہیں، لیکن بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں دلیل ملتی ہے کہ یہ 7 آیات بسم اللہ کے علاوہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں پہ بھی 7 نہیں بنتے۔
اصل میں آپ کے ذہن میں یا آپ کے سامنے وہ قرآن مجید ہے جو چھپا ہوا ہے، پرنٹڈ ہے، جو آپ کے موبائل میں ہے، تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں. اس میں یہی ہے، حتیٰ کہ جو سعودیہ کا جو مصحف ہے یہاں پر، اس میں بھی یہی ہے غالباً کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک نمبر دیا گیا ہے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی 6 آیات مزید دی گئی ہیں، تو اس طرح ٹوٹل 7 آیات ہوتی ہیں. تو یہ اصل میں رسم عثمانی جو ہے اس میں اختلاف ہے. رسم عثمانی میں اختلاف، یہ قرآن مجید جو ہے یہ رسم عثمانی کے مطابق چھپا گیا ہے، اس کو پرنٹ کیا گیا ہے. تو رسم عثمانی میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض قراء جو ہیں، بعض قراء میں بھی اختلاف ہے. بعض قراء یہی کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، تو وہ اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں، باقی بعد میں 6 آیات مزید شمار کرتے ہیں. اور بعض قراء جو ہیں، اور وہ قراء بھی وہ ہیں جن کی قراءت اسلام کے اندر متواتر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی معتمد ہے وہ. تو ان کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایک مستقل آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے. ایک مستقل آیت ہے جس کو سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے. تو یہ اختلاف ہے. اسی اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے جو مصاحف ہیں، جو قرآن مجید چھپے ہوئے ہیں، ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نمبر 1 لکھا ہوا ہے. ورنہ اگر اس کے علاوہ جو باقی قراء ہیں ان کا موقف سامنے رکھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے، اور ان کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کس طرح ہوتی ہیں، وہ اسی طرح کی آخری جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو دوسری آیت 7ویں آیت شمار کرتے ہیں. تمہارے لیے ایک اختلاف موجود ہے رسم کے لحاظ سے، لکھنے کے لحاظ سے یہ اختلاف موجود ہے. ورنہ جہاں تک مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں پڑھنے کا، تو مسئلہ صحیح یہی ہے جو اس حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن پڑھنا چاہیے. واللہ اعلم. بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ کو سرن پڑھنا چاہیے، لیکن اس چیز کی تو کوئی دلیل نہیں ملتی کہ 7 آیات دوسری ڈفرینٹ، یعنی الحمدللہ سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، یعنی وہ 7 تو نہیں نہ بنتی، وہ تو 6 بنتی ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ چونکہ یہ رسم عثمانی میں اختلاف پایا جاتا ہے، رسم عثمانی کے مطابق قرآن مجید جو ہے اس کو لکھنے میں قراء کے درمیان اختلاف ہوا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ دوسرا جو رسم عثمانی کے مطابق ہی دوسرے قراء کے موقف کے مطابق اگر وہ لکھا ہوا قرآن مجید مل جائے، اور وہ مل جائے گا، میں انشاءاللہ لاؤں گا، وہ میرے پاس ہے ایک اور، وہ بھی غالباً پاکستانی مصاحف میں بھی اسی طرح سے، میرے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ تاج کمپنی کے جو مصحف چھپے ہوئے ہیں ان میں، آپ کے پاس ہے تاج کمپنی کا قرآن؟ ہاں جی، یہ لیجیے. اس میں کس طرح ہے؟ ہاں، اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 نمبر نہیں دیا گیا، بلکہ الحمدللہ رب العالمین کو 1 نمبر دیا گیا ہے، الرحمن الرحیم کو 2 نمبر، اور اس طرح آخر میں 7 نمبر دیے گئے. ہاں 7 نمبر ہے. تو یہ جو صراط الذین انعمت علیہم پہ 6 ہوتی ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ 7 ہوتی ہیں. تو پاکستانی اور ہندوستان کے جو چھپے ہوئے مصاحف ہیں ان کے اندر اسی طرح سے ہے. تو ایک نقطہ نظر ہے، یہ قراء کا ایک نقطہ نظر ہے، صرف لکھنے میں اختلاف ہے، ورنہ اصل جو مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہے. آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ حدیث میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کرنا کہ یہ سارے حضرات قرات کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے جہرا، یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اس مسئلے میں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کی آیت شمار کرنے میں اختلاف موجود تھا. اس مسئلے میں اختلاف اس وقت بھی موجود تھا، لہذا صرف آیت شمار کرنے یا نہ کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک نماز میں پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً پڑھنا چاہیے. ایک سوال ہے کہ دودھ پلانے والی عورتیں فرض روزے کا کفارہ کیسے دیں؟ ہر روز یہ ایک مشت کیا کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی روزہ قضا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، آج جو ہمارا جو درس تفسیر ہے
وہ روزوں کے مسائل کے متعلق ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ میرے ذہن میں تھا، یہ مسئلہ میں نے ویسے بیان کرنا تھا، تو کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کر لیا تو اس کے جواب میں دے دیتا ہوں کہ دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں وہ اگر دودھ پلانے کی مدت کے دوران رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اور وہ رمضان المبارک کے فرضی روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، کیونکہ اگر وہ روزے رکھیں تو یقیناً وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکیں گی، تو اس وجہ سے اگر وہ روزے نہیں رکھتی تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو وہ روزے قضا کرنے چاہیے۔ بعد میں جب ان کو مہلت ملے، جب بچہ مثلا دودھ پی کے فارغ ہو جائے تو اگلے رمضان سے پہلے ان کو وہ روزے قضا کرنے چاہیے۔ جہاں تک کفارے کا مسئلہ ہے تو کفارہ جو ہے یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر دودھ پلانے والی عورت کو بعد میں مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ دودھ پلا رہی ہے، اس کے بعد فرض کریں وہ پھر حمل کی حالت میں چلی جاتی ہے، پھر حمل ہو جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ حمل کی حالت میں بھی روزے نہیں رکھ سکے گی۔ مثلا اس رمضان میں وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگلے رمضان میں وہ حاملہ ہے، اگلے رمضان میں وہ حاملہ ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ حمل کی حالت میں بھی ظاہر روزے نہیں رکھ سکتی ہے وہ، تو دودھ پلانے کی حالت میں بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ جب اس طرح کئی رمضانوں کے روزے، کئی مہینوں کے روزے اگر اس کے سر پر چڑھ جائیں اور اس پر قرض ہو جائے، قضا واجب ہو جائے اس پر، تو پھر کیا ہے؟ پھر ظاہر ہے کہ وہ اتنے مہینوں کے روزے وہ نہیں رکھ سکتی ہے، وہ عاجز ہے۔ تو عاجز آنے کی شکل میں وہ کفارہ دے سکتی ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ اور یہ جو سوال ہے کہ کیا وہ ایک ہی ہر روز کے بدلے میں ہر روز مسکین کو کھانا کھلائے، یا پھر یکمشت مثلا 30 روزے ہیں تو کسی ایک وقت میں 30 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے کسی ایک دن میں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں درست ہے۔ اگر چاہیں تو ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں، یا پھر یہ بھی درست ہے کہ یکمشت آپ جمع کر لیں وہ دن جتنے دن روزے نہیں رکھے، اور اتنے ہی مسکینوں کو آپ ایک ہی دن میں کھانا کھلا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ باقی جہاں تک دیکھیں، میں نے پہلے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ کفارہ تب ہے، یہ فدیہ تب ہے جب کوئی خاتون اور روزے رکھنے سے بالکل عاجز آ جائے، روزے قضا کرنے سے بالکل عاجز آ جائے، تو پھر وہ فدیہ دے سکتی ہے، کفارہ دے سکتی ہے۔ ورنہ اگر وہ روزے قضا کرنے کی استطاعت رکھتی ہو تو پھر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اور اسی طرح حمل کی حالت میں جو عورت ہے، اس کا حکم بالکل وہی ہے جو مسافر کا ہے۔ مسافر سفر کے دوران جو روزے چھوڑتا ہے، کیا وہ صرف فدیہ دے کر جان چھڑا سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، بلکہ اس کو قضا دینی پڑتی ہے، ان روزوں کو قضا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ خاتون ہے جو رمضان المبارک میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو یا وہ حمل کی حالت میں ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکتی، تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ اگلا رمضان آنے سے پہلے روزے قضا کر سکتی ہے تو اس کو قضا کرنے پڑیں گے اور پھر کوئی فدیہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ اگلا رمضان آنے سے پہلے روزے قضا کر ہی نہیں سکتی ہے، اس کو مہلت ہی نہیں ملی کہ یا دودھ پلا رہی ہے یا حمل کی حالت میں ہے، مہلت ہی نہیں ملی اس کو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ فدیہ دے سکتی ہے۔ عاجز آنے کی حالت میں، روزے رکھنے سے عاجز آ گئی یہ عورت، تو پھر اس حالت میں یہ فدیہ دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اگر جی روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بھائی کے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود وہ روزے رکھے لیکن بچے کو کسی اور سے دودھ پلوا لے، ہاں، یا مثلا جو گائے وغیرہ کا دودھ ہے وہ پلائے، تو اگر بچے کی پرورش اس طرح ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بچے کے لیے سب سے بہتر دودھ وہی ہے جو ہاں جی کیا کہتے ہیں، پر وہ آج کل جو روٹین ہے اس کو چھوڑیں، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ کویت میں رمضان کا چاند دیکھ کر رات میں انڈیا چلا گیا
کیا آپ کو روزہ رکھے؟ ہاں چاند دیکھا لیکن اسی رات میں سفر کیے، آپ نے سفر کر لیا اور آپ انڈیا پہنچ گئے، تو انڈیا جب پہنچے تو وہاں پر ابھی چاند نظر نہیں آیا تھا، ظاہر ہے کہ وہاں ایک دن کے بعد چاند نظر آئے گا، تو وہاں پر جا کر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہاں پر چونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ روزہ انہوں نے شروع نہیں کیا تو آپ بھی روزے شروع نہیں کریں گے، آپ وہاں کی رویت کے مطابق جب وہاں چاند نظر آئے گا اور لوگ وہاں پر جب روزہ رکھنا شروع کریں گے تو آپ بھی وہاں پر روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ ایک سوال، روزہ مبارکہ پر جا کر سلام کہنا کیسا ہے اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں، اور ہم پیش کرتے ہی ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کے آخر میں تشہد میں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم سلام پیش کریں۔ باقی یہ مسئلہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ہم سلام پیش کریں، ہم سلام پیش کر دیتے ہیں ہر نماز کے ہر تشہد میں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ ایک غیبی امور سے متعلق ہے، یہ مسئلہ غیبی امور سے متعلق ہے، اگر اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کچھ بیان کیا گیا ہوتا تو میں بھی بیان کر دیتا، لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، اس لیے اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، توقف اختیار کرنا چاہیے، واللہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، اس سے آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے، آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ مامور ہیں، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ سلام پیش کریں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو درود و سلام پیش کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، لہٰذا ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ باقی آپ جواب دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، یہ میری سردردی نہیں ہے یا آپ کی سردردی نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ایک بات سننے میں آئی ہے کہ زور سے آمین کہنا، جی کیا سوال؟ ایک سننے میں ایسا میں نے سنا ہے کہ زور سے جو آمین بولتے ہیں، آمین زور سے بولنا چاہیے، مطلب دالین آمین، لیکن کچھ لوگوں کو ایسی تھنکنگ ہے کہ بولے آگ بھر دی جائیں گی بولے تو جہنم، اس لیے وہ لوگ آمین نہیں کہتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ آمین کے متعلق بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر اونچی آواز سے آمین کہیں گے تو اونچی آواز سے آمین کہنے والے شخص کے منہ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، والعیاذ باللہ۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اور یہ بلکہ اس حوالے سے ایک جھوٹی اور من گھڑت حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ مطلب بندے کو بات کرتے ہوئے تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے۔ جب آپ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ اونچی آواز سے آمین کہنے والا شخص جو ہے اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی، جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو بھائی اس کی ذات میں کون لوگ آ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، اور آپ کی صحابہ کرام اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ مطلب تعصب جو ہے، مسلک کی تعصب جو ہے، یہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے، مسلک کی تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو اس مسلک کی تعصب کی بنا پر مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رفع الیدین کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا، کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مکھیاں اڑاتے ہیں، یہ اس طرح کر کے مکھیاں اڑاتے ہیں، گھوڑے کی دم کرتے، گھوڑے کی دم کی طرح کرتے۔ تو مکھیاں دیکھیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، حالانکہ آپ لوگ یعنی جو اس سنت کے قائل نہیں ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو گئی۔ چلیں اگر ہم یہ بات آپ کی مان بھی لیں تو کچھ وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا کہ نہیں کیا؟ آپ خود مانتے ہیں اس کو کہ پہلے تھا یہ عمل بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ارے بھائی، جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے کچھ وقت کے لیے بھی کیا، آپ اس کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں کہ مکھیاں اڑاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کرو۔ مسلک کی تعصب اس قدر اندھا کر دیتا ہے انسان کو کہ سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک آمین کا تعلق ہے تو آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، اور مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو لہٰذا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ باقی جو سوالات ہیں وہ عشاء کے بعد انشاءاللہ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔
وعلیکم السلام.